السلام علیکم، آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید۔ ملک بھر میں ایک مرتبہ پھر انتخابی ماحول لوٹ آیا ہے۔ قومی اسمبلی کے 8 اور صوبائی اسمبلی کے 3 حلقوں میں ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ ان انتخابات کے نتائج سیاست کے لیے فیصلہ کن تو نہیں، لیکن اثر انداز ضرور ہوتے ہیں۔ جولائی میں پنجاب کے مختلف حلقوں میں ہونے والے ضمنی انتخابات اس کی ایک مثال نے جو ہے وہ منحرف اراکین کی جو نشستیں خالی ہوئی تھیں ان پر ضمنی انتخاب ہوا اور تحریک انصاف نے میدان مار لیا اور ملکی سیاست میں خاصی دیر ان نتائج کی گونج رہی۔ اس مرتبہ قومی اسمبلی کے 7 حلقوں سے سابق وزیر اعظم عمران خان خود امیدوار ہیں۔ کیا اس مرتبہ بھی تحریک انصاف اپنی انتخابی کارکردگی کو دہرا سکے گی؟ عمران خان خود بطور امیدوار ان نشستوں پر کامیابی حاصل کر سکیں گے؟ نون لیگ اور حکومتی اتحاد جو ہے اس کا پچھلے انتخابات میں گلا تھا کہ انہیں اپنے امیدواروں کی جگہ جو منحرف اراکین تھے ان کو بطور امیدوار آگے لانا پڑا، لیکن اس مرتبہ حلقوں کا انتخاب حکومت کا ہے، امیدواروں کا بھی۔ ایک اور تبدیلی بیانیوں کے حوالے سے سائفر اور عدم اعتماد کے لیے ووٹوں کے جو حصول پر یہ 2 ایشوز پر جو آڈیو لیکس ہوئی، اس پر حکومت نے تنقید تو بہت کی، لیکن کیا عمران خان کے بیانیے کو کوئی دھچکا پہنچا ہے؟ پھر تحریک انصاف کا لانگ مارچ بھی ان انتخابات کے نتائج سے جوڑا جا رہا ہے۔ کیا تحریک انصاف ضمنی انتخابات کے بعد لانگ مارچ کی تاریخ کا بھی تعین کر لے گی؟ اور حکومت اگر ان انتخابات میں بہتر کارکردگی دکھا جاتی ہے تو اس کے پیر اور مضبوط ہو جائیں گے۔ کیا حکومت اتحاد بہتر کارکردگی دکھا سکے گا؟ اس پر پروگرام میں بات ہوگی۔ ویری کوئکلی آج کی ڈیبیٹ میں جو میرے ساتھ موجود ہے میں تعارف کرا دیتا ہوں۔ صداقت علی عباس صاحب پاکستان تحریک انصاف سے، وہ ہمیں آج کی اس ڈیبیٹ میں جوائن کریں، میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، بہت شکریہ صداقت علی عباس صاحب۔ اور ناصر حسین شاہ صاحب وزیر بلدیات سندھ پاکستان پیپلز پارٹی سے، وہ آج کی اس ڈیبیٹ میں میرے ساتھ موجود ہیں۔ میں صداقت علی عباس صاحب آپ سے اس ڈیبیٹ کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ کتنی کانفیڈنٹ ہے آپ کو لگتا ہے انتخابی نتائج اسی طرح کے ہوں گے جس طرح سے جولائی 17 کے جو پنجاب کے ضمنی انتخابات تھے ان کے انتخابی نتائج تھے؟ رحمان صاحب بہت شکریہ۔ یہ جو ایک آخری 6 مہینے گزارے ہیں پاکستان نے، بڑا پولیٹیکل ایک بہت بڑی ایکٹیویٹی ہوئی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک دم سے ہم نے کچھ نہیں کر لیا کہ ہم ایک دم سے عمران خان پاپولر ہو گئے اور جس جگہ جاتے ہیں لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹے شہروں میں بھی ریکارڈ لوگ نکلتے ہیں۔ اس کو ایز اے جرنلسٹ آپ بھی اور ہم ایز اے پولیٹیکل اسٹوڈنٹ ہم بھی اینالائز کرتے ہیں کہ کیا ہوا، ایک دم سے لوگوں کو کیا ہو گیا، پی ٹی آئی کیوں اتنی بہت زیادہ مقبولیت کی انتہا پہ چلی گئی۔ تو وہ ایک بڑی گیم ہوئی اور اس بگر گیم جو لوگوں کو سمجھ آئی تو لوگوں نے یہ تہیہ کر لیا کہ نہیں، انف از انف۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو پنجاب کے رزلٹ تھے وہ ہمیں تو اندازہ تھا، لیکن پیپلز پارٹی کو، نون کو اور 13 پارٹیوں کو اکٹھے ہو کے ان کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ عوام کیا سوچ رہی ہے۔ تو وہ ہم سمجھتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں بینگ اے پولیٹیکل ورکر کہ عمران خان صاحب نے جو ہمیں بتایا کہ آزادی ہمیں انگریزوں سے لی تھی 47 میں، لیکن اس کے بعد ہم آزاد نہ ہوئے اور ہم ایک اور اسٹیبلشمنٹ کے کلچز میں ہیں، اور جب ان کی مرضی ہوتی ہے ان کے خط آتے ہیں اور یہاں ہم سارا لمحہ لیٹ ہو جاتا ہے۔ تو اب جو یہ ہمیں ایم این اے بن کے کچھ نہیں کرنا، اگر عمران خان 7 حلقوں سے ایم این اے بنتے ہیں تو پبلک کو بھی پتا ہے کہ ان کا ووٹ ان کو شاید نالی گلی اور ان کا کام نہیں کر کے دے گا، لیکن کیوں لوگ دیتے ہیں؟ نہیں، ان انتخابات کے بعد تو خان صاحب اسمبلی میں بھی نہیں جا رہے۔ میں وہی کہہ رہا ہوں نا، آج بھی نہیں لے رہے۔ یہ تو خان صاحب کچھ دن پہلے کا بھی بیان ہے کہ it's very clear کہ پی ٹی آئی اسمبلیوں میں جو ہے وہ نہیں جائے گی۔ ایک ڈیوائیڈ کلیئر ہو گیا ہے کہ کون ہے جو اس امپورٹڈ سیٹ اپ، اس انٹرنیشنل سازش کا حصہ ہے اور کون اس کے مخالف ہے۔ مثلا ایم کیو ایم ہے، ہماری الائی تھی، لیکن ایک فیصلے کے بعد اس الیکشن میں بھی اسی چیز پر جو ہے وہ فیصلہ ایک بات پہ الیکشن دیکھیں، جو 17 جولائی والے الیکشن تھے اس میں تو ایک بڑا تھا کہ یہ لوگ پی ٹی آئی کے تھے، پی ٹی آئی سے جو ہے وہ چلے گئے اور بڑا سنگل پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پارٹی بدلی۔ اچھا، یہ اسی غلطی پہ ہے جس پہ ناصر صاحب کی پی ڈی ایم ابھی غلطی پہ ہے۔ یہ جو لوگ تھے یہ سارے الیکٹیبل تھے اپنے علاقے میں بڑی، لیکن جب وہ عمران خان صاحب نے لوگوں کو ایکسپلین کیا تو یہ اس رو میں یہ الیکٹیبل بھی بہ گئے۔ اچھا، اور پی ٹی آئی کو یا عام لوگوں کو یہ سمجھ آیا کہ یار یہ سارے لوگ ہیں، یہ کسی ایک اتنی یعنی ایک بہت بڑا انٹرنیشنل گیم ہوئی، ان کو پاکستانیت
ان کو آزادی، خودداری، خود مختاری ان کے لیے یہ نہیں ہے. اور ایک آخری بات، دوسرا اس کے بعد جو اب جو حالات بدلے 6 مہینوں میں انہوں نے کیا کہا تھا ناصر شاہ صاحب نے کہ جی یہ بہت مہنگائی ہے، مہنگائی ختم کرنے آ رہے ہیں. نون لیگ نے کیا کہا تھا ڈالر 180 روپے کا ہے، 178 روپے کا ہے، ہم نیچے لے کے آئیں گے. وہ آپ نے دیکھا کہ خدا نہ خواستہ جو آج کے حالات ہیں 300 ملین ڈالر اس مہینے میں ریزرو کم ہوئے، 7 ارب سے بھی کم آگے. تو سب کو پتا ہے کہ امپورٹڈ رجیم نے آپ نے 1200 ارب کے قرضے معاف کرائے، آپ نے یہ کیس معاف کرائے، نیب کا قانون چینج کیا، اور ہر طرح کا چور جو ہے وہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ جو آپ کا نیریٹو ہے وہ آپ کو ابھی بھی فائدہ دے رہا ہے. اور جو NRO جس نے لیا اور جس نے اس کا سپورٹ کیا اس کا سیاسی طور پہ ستیہ ناز ہو گیا. میں شاہ صاحب ہمارے بھائی ہیں لیکن مجھے شاہ صاحب سے سر پوچھتے تھے، شاہ صاحب بڑے پرانی الیکٹورل پالیٹکس پہ شاہ صاحب آپ کی بڑی نظر ہے. دیکھیں ظاہری بات ہے یہ الیکشن سے پہلے میں آپ انڈرسٹینڈیبل ہے آپ پی ڈی ایم اور حکومتی اتحاد کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں تو ظاہری بات ہے آپ کا بیانیہ تو یہی ہوگا کہ یہ جو ہے وہ الیکشن جو ہے وہ جیتیں گے. لیکن میں جو آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ حالات کا پوچھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ صداقت بھائی نے بار بار اس کی طرف اشارہ کیا کہ شاید حالات اب پہلے سے زیادہ فیوریبل ہو گئے. تو کیونکہ آپ کی پہلے الیکشن پر بھی آپ نے دیکھے ہوں گے 17 جولائی والے وہ پنجاب کے تھے، ابھی اس میں کچھ کراچی کی سیٹس بھی ہیں، کے پی کی بھی سیٹس ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف کے لیے الیکٹورل ماحول جو ہے، جو انتخابی ماحول ہے، وہ کوئی بہتر ہوا ہے پہلے سے یا پہلے سے مشکل ہو گیا ہے ان کے لیے یہ والا الیکشن؟ آپ کی سر اس پر کیا آپ کی ٹیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں الیکشن باقی کل کا دن رہا ہے اور پرسوں الیکشن ہوں گے اور آپ دیکھیں گے کہ جو پاکستان کی عوام فیصلہ دے گی اور وہ سب کے سامنے ہوگا. ان الیکشنوں سے بچنے کے لیے بہت حربے پی ٹی آئی والوں نے رکھیے، جو انہوں نے استعفے دیے تھے. آپ کے علم میں ہے کہ لیاری کی سیٹ سے وہ شکور شاہ صاحب نے جا کے اسٹے لے لیا جہاں پہ ہمارے نبیل گبول صاحب کھڑے ہوئے تھے. پھر چلے اس وقت انہوں نے کہا جی اس کو ہم نے شوکاز دے دیا، اس نے پارٹی پالیسی کی انحرافی کی. اس کے بعد سارے کے سارے چلے گئے کہ جی یہ اسٹیج الیکشنز جو ہیں روک دیے جائیں اور استعفے جو ہیں ان پر کوشچن مارک ہے. انہوں نے پوری کوشش کی ہے کہ یہ الیکشن نہ ہو، لیکن آپ دیکھیں گے کہ یہ الیکشن ہوں گے، رزلٹ آئے گا اور یہ پی ٹی آئی اس میں تمام نشستوں سے آپ کو فارغ نظر آئے گی کیونکہ یہ صرف بیانیے ان کے ہیں، شوشے ان کے ہیں، جھوٹ یہ بولتے ہیں. اب آپ یہ ایک 5-6 ماہ کی حکومت پہ سارے الزامات لگا رہے ہیں جو 3 سال 7 ماہ اور کچھ عرصہ رہے، جن کا شاخسانہ آج ہم بھگت رہے ہیں، جن کی غلط پالیسیز کی وجہ سے. مجھے تو بڑی حیرت ہوتی ہے جب آ کے جلسوں میں بھی جھوٹ بولا جاتا ہے، پروگراموں میں بھی بات کی جاتی ہے کہ جی ہم نے تو پتہ نہیں کیا کر دیا تھا. او بھائی آپ نے کیا کیا تھا؟ جو قرضے آپ کے آنے سے پہلے 25,000 تھے آپ نے 45,000 پہ پہنچا دیے. آپ نے جس طرح کے ایگریمنٹ آئی ایم ایف سے کیے، جو ملک گندم ایکسپورٹ کر رہا تھا وہ امپورٹ کرنے پہ مجبور ہوا. وہ جو آپ نے لوگوں کو کہا تھا کہ جی کروڑوں نوکریاں دیں گے، لاکھوں گھر بنا کے دیں گے، وہ صرف باتیں رہی آپ کی. آدمی کی حالت، اور آج جو یہ زیادہ مہنگائی ہے، زیادہ ایشوز ہیں، یہ ان کی وجہ سے ہیں، ان کی پالیسیز کی وجہ سے. آپ نے دیکھ لیا جاتے جاتے آئی ایم ایف کے ساتھ جو انہوں نے ڈچ کرنے کی کوشش کی بعد میں. اچھا میں شاہ صاحب ایک چیز ذرا کلیئر کیجئے گا. اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف یہ الیکشن نہیں چاہتی تھی، لیکن تحریک انصاف یہ کہتی تھی کہ حکومت یہ الیکشن نہیں چاہتی، اور وہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ حکومت بلدیاتی الیکشن بھی نہیں چاہتی. اور خاص طور پر کیونکہ یہ ایشو کراچی اور ظاہری بات ہے سندھ کے جو لوکل باڈیز ہیں ان کا بڑا یہ ایشو ہے. تو یہ تحریک انصاف پھر کیوں کہتی ہے کہ آپ الیکشن نہیں چاہتے، چاہے وہ یہ والے الیکشن ہو یا بلدیاتی الیکشن ہو؟ دیکھیں یہ کورٹ میں یہ لوگ گئے ہیں، ہم لوگ نہیں گئے. دوسری بات یہ ہے کہ 4 ڈویژن میں الیکشن ہوا سندھ میں. 60% سے زیادہ جو ایریا تھا ہمارے صوبے کا، وہاں پہ 6,600 یا 500 اس طرح کی کچھ نشستیں، مجھے کہاں پہلا فیز تھا.
اس میں انہوں نے ان سے لوگوں نے ٹکٹ ہی نہیں لیے. آپ بتا دیں, ریکارڈ پر دیکھ لیں, 1000 سے زیادہ لوگ بھی ان کے اس میں انہوں نے حصہ نہیں لیا اور یہ بری طرح ہارے ہیں. اور اب یہ جو اس وقت کی الیکشن ہے جس میں یہ کہیں گے کہ جی حکومت نے لکھا, وہ انتظار سے فیزز میں پورے پاکستان میں بلدیاتی انتخابات اس لیے کرائے جاتے ہیں کہ ان کو پراپر سیکیورٹی دی جائے, کیونکہ گھر گھر محلے میں یہ الیکشن ہوتا ہے. کوئی بی ڈی کا ممبر ہوتا ہے, کوئی کونسلر ہے, کوئی یو سی چیئرمین ہے, تو ہر جگہ پہ یہ ہوتا ہے کہ جس کو مکمل سیکیورٹی فراہم کی جائے پولنگ اسٹیشنز پر اور عملہ زیادہ سے زیادہ وہاں پہ لگایا جائے. تو جب یہ 4 ڈویژن کا الیکشن ہو رہا تھا تو یہاں سے بھی فورسز بھی بھیجی گئیں, دیگر جو لوگ وہاں پہ تعینات کیے جاتے ہیں ان کو بھیجا گیا. اسی کو مد نظر رکھ کر یہ دوسرا فیز تھا. حیدرآباد ڈویژن پانی کے اندر ڈوبا ہوا ہے جس کو خود الیکشن کمیشن نے آگے کر دیا کہ وہاں پہ نہیں ہو سکتے. کراچی ڈویژن میں ان سے یہی کہا گیا کہ کیونکہ یہاں سے اب بہت سارے اداروں کے لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ کام کر رہے ہیں, کوئی روڈ راستے ٹوٹے ہوئے ہیں, وہاں پہ ٹریفک کا پولیس والے کنٹرول کر رہے ہیں, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے, دیگر بہت سارے اداروں کے لوگ وہاں پہ کیمپس میں ہیں جو لوگوں کو دیکھ بھال کر رہے ہیں, یا اور بہت سارے ریہیبلیٹیشن کا کام ہو رہا ہے, سروے ہو رہے ہیں. تو اس لیے اس کو کچھ آگے کر دیا جائے, جس پہ جب الیکشن کمیشن نے کہا کہ اس کو نہیں کر سکتے تو پھر ہم نے کہا ٹھیک ہے اس کو فیز وائز کر دیں. ہم الیکشن سے تو فرار چاہتے نہیں. اچھا الیکشن ہی آگے کرانے ہوتے, کوئی الیکشن چاہے وہ آپ ہی کہہ رہے ہیں ہوتا تو این اے کے لیے بھی ہم کہتے ہیں نا, این اے کا الیکشن تو ہم نے کبھی نہیں کہا آگے کرائے جائے. وہاں سے تو یہ خود انہوں نے رائے فرار اختیار کی. ایک جگہ نبیل گبول کھڑے ہیں ہمارے, ایک جگہ حکیم بلوچ صاحب کھڑے ہیں جو, اور پھر ایک اور الیکشن تھا جی جیکو آباد کا, وہ بھی اناؤنس ہوا تھا, وہاں بھی ان کے کینڈیڈیٹ ہمارے محترم محمد میاں سومرو صاحب نے کہا جی میں نے تو استعفیٰ ہی نہیں دیا اور میری چھٹی کی درخواست قبول کی جائے. ٹھیک ہے, تو ہم تو بہت کمفرٹیبل ہیں الیکشن کے لیے, ہمیں تو کوئی ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ اب پی ٹی آئی عدالت تو گئی تھی ان انتخابات کے حوالے سے, استعفوں کے حوالے سے, تو پھر کیا پی ٹی آئی کا یہ کہنا بنتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ یہ انتخابات جو ہے وہ نہیں چاہتی, یا پھر حکومتی اتحاد جو ہے؟ کا پہلا ایسا تو میں سن نہیں سکا, میری آڈیو نہیں تھی, لیکن مجھے بڑا زور سے لگا کہ شاہ صاحب اس وقت صرف پیپلز پارٹی کو مان رہے ہیں, پی ڈی ایم سے انہوں نے میرے خیال علیحدگی اختیار کر لی ہے. جتنی انہوں نے مثالیں دی وہ صرف پیپلز پارٹی کے حلقوں کی دی. ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کا بڑا اعلی ہے, ان کا پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب ہیں اور پی ایم ایل این نے, انہوں نے کوئی مثال نہ کے پی کے کی دی نہ پنجاب کی دی. وہ بچ بچا کے سندھ کا جو ایریا جو ان کے انتہائی غلبے میں ہے اور ہم ان کو آزاد کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں, وہ اس کی بات کر رہے ہیں. اور شاہ صاحب جہاں تک ہمارا ایشو ہے, ہم ضرور ہم گئے کورٹس میں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ آپ کو آڈیوز بھی آ گئی, انہوں نے جو اسپیکر کے اختیارات تھے ورنہ ثناء اللہ کو دیے کہ آپ چن چن کے 123 لوگ استعفیٰ دے کے بیٹھے ہیں 155 میں سے, آپ 123 کا یا اکٹھا منظور کریں, یا چلو فیزز میں بھی کرنا ہے, کوئی الفابیٹیکل آرڈر میں کریں, یہ پہلے بھی باتیں ہو چکی ہیں. تو یہ صرف ایک خوف کا شکار ہے. ایسے یہ سیٹیں تو آپ ہی کی تھیں, تو وہ حکومت کہتی ہے پی ٹی آئی اگر جیت بھی جائے تو یہ ان کی اپنی ہی سیٹیں ہیں, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بس اگلے بھی ساری سیٹیں ہماری. یہ کیونکہ آپ نے یہ کہنا ہے اگلی دفعہ کہ چونکہ 2018 میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی, دوبارہ آ گئی تو کیا بات ہے, بس یہی کریں. 2018 آپ ان کی طرف سے یہ کہتے ہیں کہ چونکہ 2018 میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو 2022 میں آ گئی یا 23 میں آ گئی, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ حکومت میں ہے یا ان کے لیے الیکشن جو ہے وہ مشکل ہے. شاہ صاحب ذرا کراچی میں سندھ میں باہر نکلیں, لوگوں سے پوچھیں کہ لوگ کیا کہتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ آپ نے کراچی شہر کا جو حال کر دیا, سڑکوں کا کوئی حال نہیں, پینے کا پانی کوئی نہیں, کوئی روڈ نیٹ ورک نہیں ہے, ٹرانسپورٹ نہیں ہے, لوگوں کے برے حالات ہیں, وہ تو ایک الگ بات ہے. آپ کا اوور آل پورے پاکستان میں جو آپ نے حکومت لی اور جس راستے سے لی, جس طریقے سے لی, یقین مانے جو بھی تھوڑا بہت شعور رکھتا ہے وہ اس پی ڈی ایم کو کسی طرح سے بھی ووٹ دینے. ہاں آپ کا ہول ہے سندھ میں, آپ سے 15 سال سے لوگوں کو آپ نے انفلوئنس کیا ہوا ہے, لوگوں کو آپ نے اوبلائز کیا ہوا ہے. باقی ہر عام اور آزاد آدمی اس وقت پی ڈی ایم کی 14 جماعتوں کو لگتا ہے کہ 14 ووٹ بھی نہیں پڑے گے. جی شاہ صاحب, یہ غلبے والی بات, اور انہوں نے کہا کہ ادھر بھی جو ہے وہ آزادی جو ہے وہ دلوائیں گے. جی آپ
جی دیکھیں جی، غلبہ اور خود آخر میں کہہ بھی گئے کہ یہ اوبلائج کرتے ہیں، تو ہم خدمت کرتے ہیں لوگوں کی، اور یہ جو مرضیاں کہتے رہے، پتہ نہیں کون کون سے سروے جھوٹے سچے آ جاتے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی کا سندھ سے بھی صفایا ہو گیا. آپ نے دیکھا 2008 2013 سے زیادہ نشستیں 2018 میں ملی. اس کے بعد جہاں پہ جو بھی آپ صرف پیپلز پارٹی کی بات کرتے ہیں، باقی بات نہیں کرتے. شاہ صاحب کوئی علیحدگی تو نہیں ہوگی پی ڈی ایم سے؟ وہ سن لیں ذرا وہ نہیں وہ جس طرح دیکھیں، عباسی صاحب میرے انتہائی محترم ہیں، ذاتی طور پر میرے بھائیوں کی طرح ہیں. انہوں نے جس طرح میری باتیں نہیں سنی تھی، انہوں نے آپ کا سوال بھی نہیں سنا. آپ نے بھی سندھ اسپیسیفک پوچھا تھا اور میں نے اس لیے اسی کا جواب دیا. تو باقی دوسری جگہوں پہ بھی پتہ چل جائے گا. ملتان کا ابھی سروے آپ کے سامنے ہے کہ گیلانی صاحب، موسیٰ صاحب، بہت ان کا اچھا وہاں پہ آ رہا ہے، اور یہ جو دوسرے ان کی طرف سے ہے وہ کہیں بہت ہی کم ہیں ان کے جو آ رہے ہیں. پھر آپ نے ایمن ولی صاحب کی سیٹ آپ دیکھ لیں، بلور صاحب کی سیٹ آپ دیکھ لیں، دیگر جگہوں پہ آپ دیکھ لیں. رزلٹ آ جائیں گے، اس وقت رزلٹ شروع ہو چکے ہوں گے، اور پھر میری ریکویسٹ ہوگی کہ آپ ہم دونوں بھائیوں کو دوبارہ لے لیں، وہ بھی چیک کر لیں گے. دیکھیں ابھی کراچی میں کہہ رہے ہیں بھائی ہمارے کہ جی انہوں نے کیا کیا. کراچی میں جو کچھ بھی ہوا ہے وہ ہماری خدمات ہیں. انہوں نے یہاں سے زیادہ نشستیں لیں ان کو یا دلوائی گئیں، جو کچھ بھی تھا. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا یہاں پہ، کیا ڈیلیور کیا؟ جو وعدے کیے صرف جھوٹے. آج پوچھے نا، ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ کس طرح پہلی دفعہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک نااہل وفاقی حکومت کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے سیاسی طریقے سے ہٹایا گیا، کیونکہ ان کے اپنے لوگ ان سے تنگ تھے، ان کے جو الائز تھے وہ ان سے. اب جی وہ ایک جی سازش آ گئی، وہ اب ایک نجی محفل کی باتوں کو جو ایمبیسڈر صاحب نے یہاں بھیجا، جن کو ٹیمپر کر کے انہوں نے وہ ہوا میں لہراتے رہے، جس کی اب ساری حقیقتیں کھل گئیں. جو آڈیو لیکس آئی ہیں کہ خان صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ہم اس کو چپ کر کے جو ہے منٹس کر دیں گے. اب جو بھی انہوں نے منٹس اس پہ بنائے، اور پھر وہ کسی نجی ٹی وی میں ایک انٹرویو دیتے ہوئے خود ہی سوال کروایا اور پھر کہہ دیا ایبسلیوٹلی ناٹ، اور اس پر پورا کھیل رہے ہیں. تو یہ صرف ان کی سر باتیں ہیں، اس پہ کچھ. تو شاہ جی آپ کو لگتا ہے ناصر شاہ صاحب کہ اس سے جو ہے وہ فرق پڑا ہے؟ دیکھیے جب 17 جولائی والے انتخابات ہوئے تھے تو اس وقت ظاہر بات ہے یہ سائفر اور یہ آڈیو لیکس والا معاملہ، اور وہ جو دوسری آڈیو آئی تھی ووٹوں والی، وہ بھی اس وقت نہیں آئی تھی. یہ پچھلے جو 2 مہینے کی ڈیولپمنٹس ہیں، آڈیو لیکس والا معاملہ ہے، اس نے یہ پی ٹی آئی کا جو بیانیہ ہے اس پر فرق ڈالا ہے، اور وہ فرق آپ کو لگتا ہے کہ ابھی ان الیکشنز میں بھی نظر آئے گا؟ جی بالکل یقیناً آئے گا. دیکھیں لوگ یہ تو سمجھتے ہیں نا، اسی میں آپ نے دیکھا ایک آڈیو لیکس میں انہوں نے کہا کہ جی عوام کب سمجھتے ہیں، اس سے آپ اندازہ لگا لیں. لیکن عوام اب سمجھ چکے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے بیانیے صرف یہ نہیں ہے کہ یہ سمجھیں کہ سادہ لوگ ضرور ہیں پاکستانی لوگ، لیکن ایسے بھی نہیں ہے کہ جو ان کے ان چکروں میں آ جائیں جو یہ جھوٹ بولتے رہے. مجھے یہ اپنی پرفارمنس بتا دیں نا. یہ اب یہ صرف ادھر سے ادھر سے وہ جی سازش ہو گئی، یہ ہو گئی. آپ نے 3 سال 7 ماہ کچھ دن کچھ گھنٹوں میں کیا ڈیلیور کیا؟ آپ نے لوگوں کو روزگار دیا، آپ نے لوگوں کو گھر دیے، آپ نے معیشت بہتر کی، آپ نے کشکول توڑا، آپ نے کیا کیا یہاں پہ؟ ابھی یہ ایک ان کا تسلسل ہے کے پی میں. کے پی میں جب ان کی حکومت آئی تھی تو جو اس وقت لون تھا کے پی حکومت پر وہ 3 ڈیجٹ میں تھا. آپ ریکارڈ چیک کرا لیں، عباسی صاحب میرے محترم ہیں، یہ خود پوچھ لیں وہاں سے. آج وہیں پہ ان کا تسلسل ہے، وہ 5 ڈیجٹ سے بڑھ گیا ہے. یہ واحد صوبہ ہے جس کے اوپر اتنا زیادہ لون ہے. جو انہوں نے لیا ہے، جو کشکول توڑنے کی باتیں کرتے تھے، جو کہتے تھے کہ جی ہم آئیں گے تو ڈالروں کی بارشیں ہو جائیں گی، انہوں نے کیا کیا ہے؟ اور اب یہ لوگوں کے پاس کس؟ اچھا میں سر ایک بریک پر جانا ہے ذرا. یہ سوال یہ بیانیوں والا اور نیریٹو پر کیا کوئی فرق پڑا ہے، یہ میں صداقت بھائی دوں گا لیکن اس بریک کے بعد. پروگرام ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. بریک پر جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی بیانیوں کی، اور یہ جو وقت گزرا ہے پچھلے 2 مہینے جو سیاست رہی ہے، اور خاص طور پر جو آڈیو لیکس والا معاملہ ہے.
اس نے بیانیوں پر اثر کو ڈالا ہے، اور کیا یہ بیانیوں پر کچھ جو فرق پڑا ہے وہ ضمنی انتخابات میں بھی نظر آئے گا؟ صداقت بھائی کو فرق پڑا ہے پی ٹی آئی کو؟ اچھا، یہ آڈیو لیکس سائفر والی اور پھر ووٹوں کی، میں نے وہ ساری نوٹ کی۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ جی پتہ چل جائے گا، تو کراچی میں NA 245 پہ پتہ چل گیا تھا نا کہ آپ 14 پارٹیاں انکلوڈنگ MQM مل کے آپ نے 13,000 ووٹ لیا اور پی ٹی آئی نے اکیلے 30,000 ووٹ لیا۔ میرا خیال ہے وہ کافی تھا کہ سندھ کے لوگ آپ کے بارے میں اور ہمارے بارے میں کیا سمجھتے ہیں۔ دوسری بات سائفر اور آڈیو، آڈیو کے بعد تو سائفر کی اور حقیقت ہوگی۔ سائفر جس کو یہ مانتے نہیں تھے، انہوں نے کہا چوری ہو گیا۔ رحمان مجھے بتائیں، سائفر آ گیا فورن منسٹری میں، اس کی کاپی چلی گئی پرائم منسٹر کے پاس، کاپی چلی گئی چیف جسٹس کے پاس، کاپی چلی گئی پریزیڈنٹ کے پاس، کاپی چلی گئی اسپیکر کے پاس۔ یہی بات ہے۔ اب مجھے بتائیں وہ سائفر گم کیسے ہو گیا؟ اس کی گم ہونے کا مطلب کیا؟ اوریجنل کاپی تو پڑی ہے لیکن پرائم منسٹر کے پاس جو کاپی تھی وہ موجود نہیں۔ چلے جی، یہ بھی ان کی مان۔ اس سارے پروسیس میں نا بیوقوفوں نے کر کیا دیا؟ سائفر کی حقیقت کو خود ہی مان گئے۔ اچھا، اب سائفر کیا تھا؟ جو آڈیو لیک، ایک منٹ، آڈیو لیک میں کیا ہے کہ سائفر آیا، اس میں پہلے سنیں، سائفر آیا ہے کہ نہیں آیا؟ آیا۔ سائفر میں رجیم چینج کی بات تھی، ٹھیک ہے جی، ہم کہتے ہیں سازش تھی، آپ کہتے ہیں کیا ہے؟ مداخلت تھی۔ مداخلت کیا تھی؟ کہ پاکستان میں پیٹرول سستا کر دیں۔ مداخلت تھی عمران خان کو فارغ کریں، آپ نے کروایا۔ کیا اس کے بعد سندھ ہاؤس میں منڈی لگی؟ میرے MNAs، میرے دوست، میرے کولیگز وہاں نظر ہے، جو پی ٹی آئی کا ووٹر ہے، کیا اس کے بعد عمران خان فارغ ہوئے؟ کیا کل ایک ملک سے بیان نہیں آیا کہ پاکستان میں بڑی صحیح جمہوریت چل رہی ہے؟ وہ آخری سٹیمپ لگی۔ اب اگلی بات، دوسرا پوائنٹ ہے، سائفر کی ایگزسٹنس کو کس جملے نے ختم کر دیا؟ یہ جو کہتے ہیں نا کہ کہا کہ عوام کو سمجھ نہیں آتا، مجھے آپ بتا دیں، آپ اینکر ہے، میں سائفر کو ہوں، اب تو سائفر کی ایک بن گئی جی، کیا پتا سائفر کیا؟ اب تو ہر ایک کو پتا چل گیا سائفر کیا ہوتا ہے۔ اس وقت اتنی سائفر ہو گئی ہے، آسان زبان میں خط یا مراسلہ کہیں، اور عمران خان صاحب بتا رہے تھے سائفر کسی کو سمجھ، آپ کے ووٹر پر کوئی فرق نہیں پڑا؟ اگلی ووٹر کو اور یقین ہو گیا۔ اچھا، ووٹر کو اور یقین ہو گیا کہ یہ جو آڈیو شیڈیو کا بھی ڈرامہ ہے، یہ بھی حال یہ الٹا کام کرتے ہیں، ہمارے فیور میں آتا ہے۔ یہ جو سائفر کو جل ہی کہہ رہے تھے، اس کو یہ اصلی مان گئے، ہماری چوری مت۔ شاہ صاحب سے ابھی 2-3 باتیں ہو رہی ہیں۔ انہوں نے کہا انہوں نے ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیا۔ شاہ صاحب، ہم نے تو ایبسولوٹ ناٹ جینوئنلی کہا تھا۔ آپ کے لیڈر نواز شریف نے اور آپ کے لیڈر شہباز شریف نے ہماری نقل میں 2 دفعہ ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیا، اس کا آپ کیا کہیں گے؟ اور آخری بات انہوں نے کہا جی کارکردگی، شاہ صاحب 5.7% گروتھ ایک سال اور 6% دوسرے سال، آپ کے معاشی اکنامک سروے مان رہے ہیں 6% گروتھ ہو تو 55 لاکھ نوکریاں بنتی ہیں نہیں؟ اچھا، ہر پنجاب میں اور ہر KP میں ہر شہری کو 10 لاکھ روپے کا ہیلتھ کارڈ۔ ایکسپورٹ بڑھائیں، ایکسپورٹ اور ریمیٹنسز 42 ارب کے تھے، 64 ارب کر دیں۔ چلو میں بڑی لمبی ہو جائے، ٹیکسٹائل میں گروتھ ہوئی، ایکسپورٹ میں گروتھ ہوئی، پاکستان کا انٹرنیشنلی وقار بڑھا۔ مجھے آپ بتا دیں، آج آپ 6 مہینے میں سوائے NRO2 لینے کے، سوائے کیسز معاف کرانے کے، سوائے نیب کا قانون ختم کرنے کے، مجھے ایک چیز شاہ صاحب چیلنج بتا دیں جس سے عوام کا فائدہ ہو۔ میں ذرا شاہ صاحب یہ گفتگو پرفارمنس والی اور یہ NRO2 کے حوالے سے بھی میں پوچھتا ہوں، لیکن یہ پہلے یہ بتائیے، یہ جو آڈیو والا معاملہ ہے، ان کا تو کہنا ہے کہ ان کا ووٹر اور سپورٹر جو ہے وہ اور زیادہ قائل ہو گیا ہے ان لیکس کے بعد، کہ واقعی یہ چیزیں حقیقتیں ہیں۔ دیکھیں، اس میں ایک طبقہ ضرور ہے جس کو مختلف نام دیے جاتے ہیں، مناسب نہیں ہے کہ وہ نام یہاں پہ لیے جائیں، تو وہ تو مے بی اس سے بہت زیادہ اور زیادہ اس میں موٹیویٹ ہوا ہو، لیکن جو شعور والے ہیں لوگ، پڑھے لکھے جو لوگ ہیں، وہ اس بات کو اب سمجھنا لگے ہیں کہ یہ ساری کہانیاں تھیں۔ دیکھیں، منٹس کر دینا یہ کیا تھا؟ یہ ٹیمپرنگ ہی تھی نا، اور وہ جو باہر ایک وہ نجی گفتگو تھی۔ ویسے آپ کے علم میں ہے نا کہ جب بھی کوئی ایسا صورتحال ہو تو فورن آفس میں بلا کے شدید احتجاج کیا جاتا ہے کہ جی آپ کی طرف سے یہ کیا ہوا ہے وہاں پہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا عموماً مختلف ممالک کے سفراء کو یا ان کے لوگوں کو بلا کے، جو ڈپلومیٹس ہیں ان کو بلا کے فورن آفس میں ایک قسم سے تنبیہ کی جاتی ہے، اپنی بات کہا جاتا ہے کہ جی دیکھیں یہ ڈیمانڈ دیا جاتا ہے۔ گئے تھے جب ان کی حکومت تھی، تو کچھ ہوا؟ انہوں نے کچھ کیا؟
ان کو کچھ بلا، بلکہ ان سے اور مزید محبتیں بڑھائیں۔ بعد میں تو ڈیمانڈ کیا گیا تھا، جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی اس کے بعد ڈیمانڈ دیا گیا تھا۔ دیکھیں اس میں ذکر ہوا تھا، ٹھیک ہے نا، لیکن میرے کہنے کا مقصد ہے اسی اسنا میں تو ان کے ساتھ محبتیں بڑھائی گئیں۔ اب بھی ان کو کے پی میں ریڈ کارپٹ دیا جاتا ہے اور ان کے ساتھ بڑی کوششیں کی جاتی ہیں۔ یہ صرف ایک وہ لہرانے کے لیے ایک لیٹر تھا، اور وہ ایک نجی محفل تھی جس کی باتیں سفیر صاحب نے بھیجی، پھر انہوں نے وہ چپ کر کے جو منٹس بنائے اور ٹیمپرنگ کی اور پھر یہ سارا فسانہ بنایا۔ یہ تو ہو گئی۔ چلے ایک اور بات، این آر او کی بات کی جا رہی ہے، نیب کی بات کی جا رہی ہے۔ نیب کے آپ دیکھ لیں جو انہوں نے آرڈیننس نکالے تھے 85% تو وہی کچھ چینج ہوا ہے جو ان کے آرڈیننسز تھے، کچھ ضرور مزید چینج ہوئی ہوں گی، ان پر بات کی جا سکتی ہے۔ اور این آر او انہوں نے کیسے لیا تھا یہ پتہ نہیں، کتنے لوگوں کو انہوں نے ایمنسٹی اسکیم دے دی تھی، اس وقت کچھ نہیں تھا، جو کہتے تھے کہ یہ کبھی بھی نہیں دیں گے، یہ تو سارا کالے دھن کو سفید کرنے کی اسکیم ہے۔ خان صاحب کچھ خود کہا کرتے تھے، اور پھر آ کے انہوں نے جس میں بہت سارے نام ہیں، پردہ نشینوں کے نام بھی ہیں، دیگر نام ہیں، جو انہوں نے خود ان کو این آر او دیے۔ این آر او تو یہ تھا، اور اب دیکھیں ہو کیا رہا ہے۔ شاہ صاحب یہ اس بیانیے سے کوئی فرق نہیں پڑتا حکومت کو؟ دیکھیے ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، کیسز کے جو ہے وہ فیصلے آئے، اور خان صاحب نے ساتھ ہی جو ہے وہ یہ این آر او 2 کا نیریٹو ہے ان کا، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس الیکشن میں یہ این آر او 2 والی جو بات ہے اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا جو لوگ ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں ان کے اوپر؟ ایک جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ اتنا عرصہ یہ کیسز بنائے گئے، ہر طرح سے اس پی ٹی آئی کی وفاقی حکومت کو سپورٹ حاصل تھی، تمام اداروں کی پوری کوششیں کی گئی کہ چیزیں سامنے لائی جائیں، کوئی بھی حقیقت جو تھی کوئی یہ حقیقت میں مبنی نہیں تھے، اور ان کا کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ اگر فیصلہ صرف کیا تھا، کیریکٹر اسیسینیشن تھی، اور اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کرنا تھا، گرفتاریاں تھیں، سب کو گرفتار کیا گیا، ہماری لیڈرشپ کو بھی، پی ایم ایل اے۔ سر اب تو انہوں نے کہا کہ وہ سپورٹ نہیں تھی، آپ کہتے ہیں سپورٹ تھی، اب تو خان صاحب نے عمران خان نے سن لیں، خان صاحب مانتے ہیں۔ ارے دیکھیں خان صاحب نے تو خود مانا چاہیے۔ ایک اور میں بھول گیا، میرے بھائی نے سائفر کہا کہ جی وہ گم ہو گیا، یہ تو خان صاحب نے خود کسی ٹی وی ٹاک شو میں کہہ دیا کہ وہ میرے سے گم ہو گیا تھا۔ آپ کو علم ہے وہ ٹاک شو میں انہوں نے خود مانا ہے، وہ تو انہوں نے گم کیا یا کہاں بھی کیا تو وہ جواب دیں گے۔ تو یہ کوئی موجودہ رجیم نے گم نہیں کیا، یا جو ابھی اس وقت بیٹھے ہیں انہوں نے خود مانا ہے ایک پروگرام میں کہ جی وہ گم ہو گیا تھا، بعد میں وہ مجھے نہیں ملا۔ وہ تو خود ان کے زمانے میں گم ہوا یا گم انہوں نے خود کرایا، وہ تو اچھا سر ذرا کنٹینیو کیجئے گا، بات ٹائم ہو گیا بریک کا جی۔ کیسز سر ذرا میں بریک کے بعد آپ ہی کے پاس آ رہا ہوں، کمپلیٹ کر لیجئے گا، میں ذرا کمپلیٹ کر لیجئے گا بریک کے بعد۔ بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ بریک پر جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی بیانیوں کی، اور کیا ان ضمنی انتخابات پر کوئی فرق پڑے گا ان بیانیوں کا؟ شاہ صاحب آپ بات مکمل کر لیجئے، یہ جو بیانیوں کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، پھر میں ذرا صداقت بھائی جواب دینا چاہ رہے ہیں۔ جی میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ جو آپ نے کہا کہ کوئی سپورٹ حاصل نہیں تھی، خان صاحب نے خود کہا کہ ہمیں بہت سپورٹ تھی، سارا کچھ وہی بتاتے تھے اور سب کچھ تھا۔ اب فرق کیا ہے؟ جو یہ چاہ رہے ہیں کہ وہی سپورٹ دوبارہ مل جائے، اس کے برعکس جو دیگر لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان اداروں کو کہ آپ نان پولیٹیکل رہیں۔ یہ فرق ہے، اور یہ ان کو پریشرائز کر رہے ہیں۔ ہر جگہ آپ نے دیکھا جس طرح کی گفتگو ہوتی ہے کہ وہ انٹروین کریں اور ان کو کسی طرح سے لے آئیں، لیکن اب یہ ممکن نہیں رہا۔ اچھا ٹھیک، اب ہونے رائٹ، رولا یہی ہے سر کہ سپورٹ جو پہلے تھی وہ اب نہیں ہے، اور وہی سپورٹ پی ٹی آئی واپس۔ اچھا میں پی ڈی ایم سے بڑا حیران ہوں، یہ بار بار ٹی وی پہ آ کہتے ہیں کہ سائفر عمران خان سے گم ہو گیا۔ بھائی سائفر آیا تھا فورن آفس میں، وہاں سے وہ کوڈڈ ہے، اس کو دوبارہ آپ 10 دفعہ ری کوڈ کر کے نکال دیں، یہ بات کرنے کی کاپی تھی، ٹھیک ہے آگے چلیں۔ نمبر 2، انہوں نے آپ کے شو ابھی کہا کہ جی کوئی بلایا جاتا، اس پہ کوئی بلایا جاتا،
تو بھائی ڈیمارچ کرنا کیا ہوتا ہے؟ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی, ٹھیک ہو گیا, وزیر اعظم نے کہا جی اس میں کہ جی اس پہ سازش ہوئی ہے, سیکیورٹی کمیٹی نے کہا جی مداخلت ہوئی ہے. مداخلت کا کیا مطلب ہے؟ پاکستان کی خود مختاری کی مداخلت کی ہے امریکہ نے. پھر ایک اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی, اس میں دوبارہ ری انفورس ہوا. تو کیسے بیانیے میں فرق آئے گا؟ آپ کا سوال کیا ہے؟ بیانیے میں کیسے فرق آئے گا؟ میں تو بیانیے تو مضبوط ہوا. پھر محبتیں, ہماری امریکہ سے محبتیں, ریڈ کارپٹ, وہ بھائی آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہا. ہم نے کبھی نہیں کہا لڑائی کریں. چلیں یہ اسٹیبلشمنٹ والا بیانیہ ہمارا کیا ہے؟ محبت رکھیں, پیار رکھیں, دوستی رکھیں, کاروبار رکھیں, وہ بھائی غلامی نہ کریں. اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی یہی بیانیہ ہے. اچھا اب اس پہ میں آتا ہوں. ایک اور بات جو ان کو انہوں نے کہا, یہ جو کیسز بنائے گئے این آر او, آپ نے کہا وہ کیسز جھوٹے. او جناب ناصر شاہ صاحب, یہ ایون فیلڈ کا کیس رحمان ملک نے شروع کیا تھا جب وہ ایف آئی اے کے ڈی جی تھے. انہوں نے وہ جو موٹر وے بنی تھی ادھر سے اس کو لنک کیا تھا. تو بھائی کیا بات کر رہے ہیں؟ اپنی پارٹی کے جو فوت شدگان ہیں ان کو تو نہ آپ غلط ثابت کریں. اور زرداری صاحب خود کہتے رہے کہ گلی گلی میں شور ہے, وہ کہتے تھے یہ معاشی درندہ ہے. آج آپ کو اسی این آر او کے بدلے آپ ان کی تعریفیں کر رہے ہیں. یہ سننے والا پی ٹی آئی کا جالا تنگ ہو رہا ہے کہ آپ اس چیز کو جس کو جالے نے لڑائی کی ہے پورے ضیاء الحق کی سوچ کے ساتھ, آج آپ کو ضیاء الحق کی سوچ ٹھیک ہو گئی اس لیے کہ آپ کو این آر او ملا ہے, آپ کو کیسز ملے. اب آخری بات یہ کہ جو بیانیہ ہے وہ کوئی سائنس نہیں ہے. لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ آپ کی حقیقت کیا ہے اور عمران خان کی حقیقت کیا ہے. اور عمران خان رشیا جائے, چائنا جائے, وہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. آج بھی ہم سارے ملکوں کے ساتھ دوستی اور تعاون چاہتے ہیں. اب رہی بات اسٹیبلشمنٹ کی, تو اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول ہے, وہ حقیقت ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جب یہ مداخلت ہوئی تھی اس وقت ہماری گورنمنٹ کی کوئی ایکسپیکٹیشن تھی, وہ ایکسپیکٹیشن نہیں پوری اتری. لیکن عمران خان صاحب نے ہمیشہ اداروں کا احترام بھی کیا. کوئی نواز شریف صاحب کی طرح, کوئی زرداری صاحب کی طرح اینٹ چینٹ جانے کی بات نہیں کی. لیکن پولیٹیکل ہم لوگ ہیں, ہم ہر پاکستان کے جو ایشوز ہیں ان پہ بات کرتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس شاہ صاحب معاف کرانے کو کچھ نہیں ہے. ہمیں سلیکٹڈ کہتے خود سلیکٹڈ ہو گئے, رانجا کر دی میں آپ پہ رانجا ہوئی. یہ سلیکٹڈ کہتے آج آپ سلیکٹڈ. میں ذرا بریک کے بعد شاہ صاحب کے پاس جاتا ہوں, مگر ایک سوال جو میں نے صداقت بھائی سے پوچھا کہ پی ٹی آئی کے لیے حالات بدلے ہیں یا نہیں, حکومت کے لیے یہ الیکشن جو ہے وہ کیا پچھلے الیکشن سے مختلف ہے یا نہیں. ایک بریک کے بعد آتا ہوں. پھر سے خوش آمدید. ضمنی انتخابات کے حوالے سے اس بحث کو ذرا آپ سمیٹتے ہیں. شاہ صاحب, یہ پی ٹی آئی کے لیے حالات بدلے یا نہیں بدلے اس پر تو ہم نے کافی بات کی, لیکن یہ فرمائیے گا کہ حکومت کے لیے کیا حالات بدلے ہیں؟ کیونکہ جب آپ آئے تھے اس وقت آپ نے کہا کہ یہ حالات بڑے مشکل تھے, الیکشن لڑنے کا ماحول نہیں تھا, اور انتخابات میں ٹائمنگ کی بڑی امپورٹنس ہوتی ہے. تو جولائی سے لے کر اب تک آپ کو لگتا ہے کہ حکومت بہتر پوزیشن میں آ گئی ہے, یا حکومتی جو جماعتیں ہیں, اے این پی کنٹیسٹ کری, پیپلز پارٹی کنٹیسٹ کری, نون لیگ کنٹیسٹ کری ہے, تو یہ بہتر پوزیشن میں اب الیکشن آپ لڑ رہے ہیں؟ دیکھیں حالات مشکل ہیں اور بہت ان پاپولر فیصلے کیے گئے ہیں, لیکن ملک کو بچانے کے لیے جس منجھار میں یہ چھوڑ گئے تھے اس وجہ سے اس طرح کے مشکل فیصلے کرنے پڑے ہیں, وہ اپنی جگہ پہ. لیکن حالات بہتر ہو رہے ہیں, آپ نے دیکھا ڈالر نیچے آ رہا ہے اور چیزوں میں مزید بہتری ہوگی. میں صرف ایک بھائی ہمارے جوش جذبات میں کچھ کہہ گئے, وہ کہہ کیا گئے کہ جو ان کی ایکسپیکٹیشنز تھیں خان صاحب کی, اس پہ ادارے نہیں اترے. وہ ایکسپیکٹیشنز کیا تھیں؟ وہ یہ تھیں کہ جس طرح ان کو لایا گیا تھا اور جس طرح ان کے کورم پورے کرائے جاتے تھے, جس طرح لوگوں کو کہا جاتا تھا کہ ان نااہلوں کو چھوڑ دیں جی, ہماری منت سماجت دیکھ لیں, ان کو چلنے دیں, اور ان کے بل پاس کرائے جاتے تھے, تو وہ آ کے یہ ایکسپیکٹیشنز یہ تھی کہ ان میں وہ کرتے, یا آ کے پکڑ دھکڑ شروع کر دیتے جو ان کے مخالفین ہیں ان کو اریسٹ کرتے, اور یہ ایکسپیکٹیشنز تھیں. ظاہر ہے اداروں کا, ہمارے اداروں کا ایک اہم رول رہا ہے پاکستان کی سیاست میں, لیکن ان کے لیے سب سے اہم پاکستان ہے. جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کا کوئی لاڈلا یا جو بھی ہو آ کر پاکستان کو نقصان پہنچا رہا ہے,
تو وہ اسے ہاتھ ہٹا لیتے ہیں، اور جب ہاتھ ہٹایا تو آپ نے دیکھا نہ کورم پورا ہوا، نہ ان کے اپنے لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے، نہ ان کے الائز کھڑے ہوئے، اور دھڑن تختہ ہو گیا۔ ان کے الائز تو ان کو پہلے چھوڑ چکے تھے، مینگل صاحب تو بہت پہلے ان کو چھوڑ چکے تھے، پھر یہ روز آپ کو پتا ہے ایم کیو ایم اور یہ دیگر جو کیو تھے، جن کو کیو والوں کو تو یہ پتہ نہیں کیا کچھ کہتے تھے، ڈاکو کہتے تھے، ایم کیو ایم کو بھی بہت کچھ کہتے تھے، بعد میں انہوں نے ان کو اپنا پیاجو ہم پر تو دیکھیں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این، ہم لوگوں پر تو بہت سارے الزام لگتے رہے ہیں، لیکن یہ فرشتے جو نئی مخلوق جو فرشتے آئے تھے انہوں نے بھی یہی کچھ کرنا شروع کر دیا، جو خود کو ہر چیز سمجھتے ہیں کہ جی پلیز جی پوچھیں، ایک منٹ ہے میرے پاس، میرا ٹائم بھی ان کو دے دیں۔ یہ معاملات پھر کب تک چلیں گے؟ آپ ایک اور ان ضمنی انتخابات کے نتائج کے بعد جوڑا جا رہا ہے لانگ مارچ کی کال سے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ سیاسی مقصد ہے آپ کا کہ آپ نے جو ہے وہ الیکشن آپ چاہتے ہیں نا تو اچیو ہو جائے گا، یا اس کی طرف جو ہے ایک اور قدم؟ دیکھیں اگر یہ ایسے ہی رہیں شاہ صاحب جس طرح چلتے رہیں اور تباہی کرتے رہیں، سیاسی طور پہ تو ہمارا بڑا فائدہ ہے کہ اور حکومت 4-6 مہینے نکال جائے اور یہ خود آ کے تو روپ دو کے نکلے، لیکن ہمیں پاکستان کی فکر ہے، اور فکر اس طرح ہے کہ میں نے بتایا کہ ہر مہینے $300 ملین روپے کے ریزرو کم ہو رہے ہیں، اور یہ جو کہہ رہے ہیں نا شاہ صاحب اسحاق ڈار کے بارے میں، آپ ذرا زرداری صاحب سے پتہ کر لیں گے اور ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور دنیا میں دیکھ لیں کہ یہ ڈار نومکس کیا تھی۔ اسحاق ڈار صاحب کی جو معیشت ہے، اگر اس پہ آپ نے وہ اگر ساری لڑائی شاہ صاحب اسحاق ڈار کی معیشت پہ ہے نا تو پھر مہربانی کر کے صلح چلیں، ٹائم ختم ہو گیا، نہیں چلنی۔ یہ آپ چاہتے ہیں کہ الیکشن اس لیے آئے کہ پاکستان کی بربادی ہو رہی ہے، انہوں نے کیا، انہوں نے اپنا مال پانی لے لیا، 1100 ارب روپیہ معاف کرا لیا۔ ناصر شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آج کے پروگرام سے اتنے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔